خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے کیوں بدل رہی ہے؟ آج ہم انہی کچھ نادیدہ لیکن بہت طاقتور قوتوں کی بات کریں گے جو نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری سوچ اور ہمارے جینے کے انداز کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ قوتیں ہیں کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی وقتی فیشن یا ٹرینڈ نہیں ہے جو آج آیا اور کل چلا گیا۔ نہیں، یہ وہ گہری، بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے مستقبل کی بنیاد بن رہی ہیں، اور انہیں ہی میگا ٹرینڈز کہا جاتا ہے۔ میگا ٹرینڈ یعنی ایک ایسی تبدیلی جو کئی دہائیوں پر محیط ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست لہر کی طرح ہے جو ہمارے معاشرے، ہماری معیشت اور ہماری ثقافت کے ہر حصے پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال انٹرنیٹ ہے۔ سوچیں، انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو کیسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، یہ تبدیلیاں اتنی بڑی اور پیچیدہ لگ سکتی ہیں کہ اکثر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت کارآمد فریم ورک موجود ہے جو ان سب کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس فریم ورک کو کہتے ہیں سٹیپل تجزیہ۔ یہ سمجھے کہ یہ 7 الگ الگ اینکیں ہیں جن سے ہم ان تبدیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایس سے سوشل یعنی سماجی، ٹی سے ٹیکنالوجیکل یعنی تکنیکی، ای سے اکنامک یعنی معاشی، اور ایک اور ای سے انوائرنمنٹل یعنی ماحولیاتی۔ پھر آتا ہے پی یعنی پولیٹیکل یا سیاسی، ایل یعنی لیگل یا قانونی، اور آخر میں ای یعنی ایتھیکل یا اخلاقی پہلو۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان سب کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان قوتوں کی بات کرتے ہیں جو سیدھا ہم پر یعنی انسانوں پر اور ہمارے ماحول پر اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہماری سوچ اور ہمارے رہنے کے انداز کو بالکل جڑ سے بدل رہی ہیں۔ سماجی سطح پر ایک بہت ہی دلچسپ بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اب خود کو سمجھنے اور اپنی جذباتی ذہانت کو پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہلے ذہنی صحت جیسے موضوعات پر بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا تھا، اب ڈیجیٹل دنیا کی وجہ سے اس پر کھل کر بات ہو رہی ہے اور لوگ مسائل سے نمٹنے کے پرانے طریقے چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو بہت خوبی سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف وہ پرانا طریقہ تھا کہ بھئی چپ کر کے سب سہ لو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسری طرف آج کا دور ہے جہاں مدد مانگنا، چاہے وہ تھیراپی ہو، کوئی ایپ ہو یا دوستوں کا گروپ، ایک ہمت اور سمجھداری کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی ہے۔ اور یہ صرف ہماری اندرونی دنیا کی بات نہیں ہے، ہماری بیرونی دنیا یعنی ہمارا ماحول بھی ہماری ذہنی صحت پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ سوچیں ذرا، پاکستان میں جو سیلاب آتے ہیں یا شدید گرمی پڑتی ہے، یہ صرف جسمانی طور پر نہیں تھکاتی بلکہ ذہنی طور پر بھی ایک بہت بڑا بوجھ ڈالتی ہے۔ اب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ایسی آفات سے نپٹنے کے منصوبوں میں ذہنی صحت کی دیکھ بھال کو بھی شامل کیا جائے۔ اچھا، جب معاشرہ اور ماحول بدل رہا ہو تو ظاہر ہے اس کے جواب میں ہماری ٹیکنالوجی اور معیشت بھی بدلے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم کیا نئے اوزار بنا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں جو سب سے بڑے گیم چینجر چیز ہے وہ ہے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ اب اے آئی صرف حساب کتاب نہیں کر رہا بلکہ ایک طرح سے ہمارا معاون تھراپسٹ بنتا جا رہا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ذہنی مسائل کی جلد تشخیص کر سکتا ہے اور ہر انسان کی ضرورت کے مطابق اسے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے۔ اب بڑی بڑی کمپنیاں بھی یہ بات سمجھ گئی ہیں کہ اگر ان کے ملازمین ذہنی طور پر صحت مند ہوں گے تو کام بھی بہتر ہوگا۔ اس سوچ سے ایک پوری نئی ڈیجیٹل ہیلتھ اکانومی جنم لے رہی ہے، اور یہ امید بھی ہے کہ اے آئی کی مدد سے مستقبل میں صحت پر آنے والے اخراجات کم ہوں گے۔ جب اتنی طاقتور ٹیکنالوجی آ جائے تو اسے قابو میں رکھنے کے لیے اصول اور قانون بھی تو چاہیے نا؟ تو ہمارا اگلا اور آخری حصہ اسی بارے میں ہے کہ اس اے آئی سے چلنے والی دنیا کے لیے ہم کیسے حفاظتی ضابطے بنا رہے ہیں۔ حکومتیں اور قانون بنانے والے ادارے بھی اب اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں کہ اے آئی کو صحت کے نظام میں محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے۔ اب علاج سے زیادہ بیماری سے بچاؤ کی پالیسیوں پر زور دیا جا رہا ہے، اور عالمی سطح پر لوگوں کے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سخت قوانین بن رہے ہیں جن کا اثر یقیناً پاکستان کی پالیسیوں پر بھی پڑے گا۔ اور یہ بات یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، کیونکہ صرف قانون بنا دینا کافی نہیں ہے۔ اصل سوال تو اخلاقیات کا ہے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو ذمہ داری سے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہاں اخلاقیات کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اب زور اس بات پر ہے کہ اے آئی تو بنے لیکن اخلاقی اے آئی بنے، یعنی ایسا اے آئی جس کے فیصلوں میں شفافیت ہو، جس کی کارکردگی کی ذمہ داری لی جائے، اور سب سے اہم بات کہ انسان اور مشین مل کے کام کریں لیکن آخری فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہو۔ اچھا، یہ عملی طور پہ کام کیسے کرے گا؟ چلیں اسے مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، اے آئی 24 گھنٹے آپ کی مدد کے لیے موجود ہے اور بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔
दूसरा कदम, एक हकीकी इंसान यानी एक डॉक्टर इस एआई से मिलने वाले डेटा को देखकर आपके लिए बेहतरीन इलाज तजवीज़ करता है। तो नतीजा क्या निकला? मरीज को दोनों जहानों की बेहतरीन चीज़ मिल जाती है, टेक्नोलॉजी की रफ्तार और इंसानी हमदर्दी। तो अगर हम इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो सबसे अहम नुक्ता क्या निकलता है? वो ये कि सब अलग अलग नहीं हो रहा। ये सारी कुव्वतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर असर डाल रही हैं। और ये चार्ट देखें, ये इस पूरे ताल्लुक को एक नज़र में समझा देता है। देखें कैसे समाज में एक ज़रूरत पैदा होती है, जैसे ज़हनी सेहत की आगाही, जिसके लिए टेक्नोलॉजी एक हल लाती है, जैसे एआई। इस हल से मुआशियत में नए मौके पैदा होते हैं और फिर इन सब को चलाने के लिए नए कानून और अखलाकी उसूलों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक मुकम्मल साइकिल है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का, हमारी सेहत का एक लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है, तो हतमी कंट्रोल यानी ड्राइविंग सीट पर कौन होगा, इंसान या मशीन? इस पर सोचिएगा ज़रूर।